کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تو وہ آ کے میرے گھر آتا تو میں جبہ مبارک کے ساتھ اس پانی کو دھو کے وہ پانی ہٹا دیتا۔ سبحان اللہ۔ وہ پانی تھا لیکن نبی کے جبہ کے ساتھ لگایا تو آپ کو سبحان اللہ۔ انہوں نے سکھایا ہمیں۔ تو یہ آج کے جو کہنے والے بدعت کرتے ہو ان سے اعلیٰ کون ہوگا؟ حضور کے منہ مبارک کی زیارت کے لیے شفاعت کے لیے لوگ آتے پانی کے پیالے لے کے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو ہے اس ڈبیا میں جو چاندی کی ڈبیا میں وہ منہ مبارک پڑا ہوتا ہے اس پہ وہ پھیرا جاتا ہے تو وہ شفاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ادب کا پیغام ہے، یہ محبتوں کا پیغام ہے، اس کو اپنانا۔ آپ یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ یہ محبت کے لیے، ذکر کے لیے آتے ہیں، بلائے نہیں جاتے، خود آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، کملی والے کی بارگاہ میں اپنی حاضری دکھانا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مولا کی یہ حاضریاں سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ کہ ختم خواجگان پڑھیں گے، پہلے وقت نہیں ہوتا تو یہ تربیتی کورس بھی ہوتا ہے۔ ختم خواجگان پڑھ کے اپنے گھروں میں بھی پڑھنے کی کوشش کریں، یہ بڑی برکت والا ہے۔ صوفیاء نقشبند نے اسے اختراع کیا ہے بڑے محبتوں کے ساتھ، اور یہ اندر کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے محبتوں کے ساتھ ختم خواجگان پڑھا کرو۔ اور امام العارفین فرماتے ہیں کہ جہاں پہ ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نظر۔ سبحان اللہ۔ کسی ایک صوفی نے نہیں، یہ صوفیاء نقشبند نے پڑھا۔ سینٹرل ایشیا میں جتنا بھی یہ فیضان ہے، اسلام کی عظمتوں کا فیض پیدا ہے، یہ زیادہ کنٹریبیوشن ہے صوفیاء نقشبند۔ سینٹرل ایشیا میں جا کر دیکھیں، یہ سارا جتنا ہے نقشبندی صوفیاء کا فیض ہے۔ تو وہ فیض چلا کہاں سے؟ اس لیے آلہ ہے کہ اس کی نسبت یار الہی۔ سبحان اللہ۔ یہ رحمت کے اس عاشق کے ساتھ ہے جس کے متعلق میرے نبی نے اپنی نور والی زبان سے کہا، یہ سب کے احسان، یہ کملی والا کے احسان، یہ سب کے احسان جو انہوں نے احسان کیے میرے نبی پہ، میں نے سب کے چکا دیے ہیں۔ ایک ہی ہستی ابو بکر جس کا احسان جو ہے رب کو ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی عظمت والا عاشق رسول، یہ مقام ایسے نہیں ملا، نبی کے عشق میں، نبی کے وفا میں، نبی کے ادب میں، نبی کی تعظیم میں اپنا ہر کچھ جو ہے بتا دیا۔ شان ایسے ملی ہے، اور نقشبندیوں کی تعلق ان کے ساتھ، اور یہ بڑا عظمتوں والا فیض ہے۔ مولا کریم اس طرح سارے سلاسل اعلیٰ، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، غوثیہ، شاذلیہ، ان تمام نے ہر جگہ پہ یہی پیغام دیا ہے مخلوق کو کہ اپنی اصلاح، اپنے دلوں کی تطہیر، اپنے قلب اور نفس کی اصلاح جو ہے انہوں نے کروائی ہے، ان صوفیاء نے، اور آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ یہ فیض ہوا ہے صوفیاء کی۔ سبحان اللہ۔ یہ خانقاہی نظام ہے، یہ صوفیاء جو آستانوں میں بیٹھنے والے، مولا کریم ان کے ساتھ نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی رضا میں ہے۔ جب رضا میں قابلیت ہوتی ہے تو فیض حاصل ہوتا ہے، بے شک۔ ایسے نہیں ہوتا، جبہ اور دستار سے نہیں ہے۔ یہ قابلیت کو اختیار کرتے ہیں، اندر کی دنیا کو پاک کرنا، یہ پاک ہونے تو سارے کام۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ سارے مسائل کا جیسا جب موڑا جی بیٹھے تھے، سڑک دنیا تھی، راستے سے کمیونیکیشن کچھ بھی نہیں، یہ دنیاوی آلات معاملات کچھ نہ تھے، وہ تو اللہ کا ولی پتھر پہ آ کے بیٹھتا۔ سبحان اللہ۔ رضا اتنی کامل تھی، وفا اتنی کامل تھی، عشق اتنا کامل تھا کہ جب بیٹھے تو ذکر خدا میں اتنے مست ہوئے، جو بھی آیا اس کو دنیا میں ملا۔ سبحان اللہ۔ تکبیر۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ مہرہ شریف، شہزادہ پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی صاحب، فیضان قاسم، فیضان قاسم۔ ان کا خیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، برکتیں دے۔ خواجگان پڑھتے ہیں، تقریر تو نہیں کرنی، ویسے باتیں کرنی تھی، تو انشاءاللہ نعت خوانی ہوگی، ذکر ہوگا، یہ ہے ہی محفل، مقبول کے ساتھ شامل ہوں اور ختم خواجگان کی آواز میں لائے سارے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے آواز میں لائیں خوبصورتی کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا اور آگے آگے ایک دائرے کی شکل میں
ہاں ہاں بنسی بنسی اللہ 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 تو آ تصویر چیک ہوئے آلہ تصویر چیک بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا شمع رسالت کے پروانوں عاشقان اولیاء السلام علیکم تمام حمد و ثنا تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں کا ہر شے کا خالق ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو غفور ہے جو کریم ہے درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات جو وجہ پاسبان عالمیت ہے جو آواز رحمانیت ہے جو نور الہیت ہے حق جل وجل بطرز بیان محمد حق جل وجل بطرز بیان محمد آپ نور کلام کا زبان سبحان اللہ ایک بات کی میں کوشش کرتا ہوں اردو میں بھی ایک سنا دوں عشق کے نظرات سے ہے نغمہ ہار حیات عشق ہے نور حیات عشق ہے ہار میری ہاتھوں کی لکیروں میں فقط ایک ہی درد لکھا ہے صاحب آپ کی نظر ہے میرے ہاتھوں کی لکیروں میں فقط ایک ہی درد لکھا ہے جس در سے ہر دور کے اندھیروں کو سویرا ملا حضرات گرامی قدر جمعہ المبارک کے یہ بابرکت لمحات اور ولی کامل کے سائے میں اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر یہ عشاق کا یہ مجمع اور یہ ہم کو بیٹھے ہیں اور مجھ سے پہلے قبلہ شاہ صاحب نے اور خوبصورت آوازوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں متاثرائی کی گئی اور خوبصورت انداز کے ساتھ حضرت علامہ زبیر نقشبندی صاحب نے مجھے ویلکم کہا میں یہ دعوے سے کہتا ہوں جن
محبتوں کے ساتھ انہوں نے مجھے بلایا اور جو القاب اور خطابات انہوں نے پیش کیے، میں اللہ کے گھر کے لیے کہتا ہوں میں اس کے قابل نہیں، میں تو نبی کے ماننے والوں کا غلام بن جاؤں تو میرے جو ان کی زبانوں سے میرے آقا کا ذکر نکلتا ہے اور جن کے سینوں میں میرے آقا کی محبت ہے، خدا کی قسم ان کی محفلوں میں بھی بیٹھنا میرے لیے بڑا انعام ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، ہمارے آنے کا مقصد، آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد ایک ہی مقصد ہے، ہوا بن جاتی ہے اور سینہ بھی نور سے چمکتا ہے اور وہ زبانیں بھی نور سے چمکتے ہیں، کیونکہ یہ مقصد یہی ہے۔ اس زندگی کا جو رب نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کا مقصد یہی ہے کہ حضور کی غلامی مل جائے۔ جب میں اس مقصد کو حاصل کر لیا، خدا کی قسم میں ان کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ میرا کچھ گفتگو کا کچھ اور موضوع تھا، لیکن حضرت نے یہ کہا کہ نقشبندیوں کے سردار سید نقشبند صدیق سے ابتدا کی جائے، اور میرا ایمان کا بھی یہ تقاضا ہے اور ہر نقشبندی کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، ہر عاشق رسول کی سماعت پہ یہ نکلتا ہے، جو میرے نبی سے مواد رکھتا ہے، جو میرے نبی کے ذکر سے بیٹھتا ہے، چاہے وہ رمضان پہلے بیٹھا ہے یا آج بڑی اس مسجد میں بیٹھا ہے، جس کا دل جو ہے عشق مصطفیٰ سے بوجھل ہوگا، اس کے دل میں سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت ہے اور اس عاشق رسول کا ان کی بارگاہ میں اس مختصر سے وقت میں ان کی شخصیت کا احاطہ کرنا میرے لیے محال ہے، بلکہ ہر اہل علم کے لیے محال ہوگا، لیکن پھر بھی ان کی شخصیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس عاشق رسول سیدنا ابوبکر صدیق جس وقت مکہ کی وادیوں میں جب نعرہ حق بلند ہوا تھا، اس سے پہلے بھی میرے نبی کا وہ یاد ہے، میرے نبی کی اناؤنس کا وہ بھاگنے والا ہے، انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، انہوں نے سرکار کی خلوتوں کو دیکھا ہے، سرکار کی جنتوں کو دیکھا ہے، لیکن جب نور والی زبان سے کلمہ حق بلند ہوتا ہے، برا کی چوٹیوں سے جو نور جو میرے آقا کے سینے میں آیا، جب سرکار نے نور والی زبان سے اس علاقہ حق کو کا نعرہ بلند کیا تو سب سے پہلے لبیک کہنے والا سیدنا ابوبکر صدیق عشق کے ساتھ کہتا ہے، آنے کے سامنے میرے نبی کی نور کی زبان سے یہ اعلان ہوا ہے کہ ہر ایک کے سامنے یہ میرے پیغام دیا ہے، ہر ایک نے آرگومنٹس کیے ہیں، دلیلیں مانگی ہیں، لیکن ابوبکر وہ ہے جس نے بغیر دلیل کے وداؤٹ اینی ریفرنس ہر طرف جب میرے پیغام دیا تو میں نے صدیق کے سر کو جھکا دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عشق اللہ۔ ایسے مقام نہیں ملتا صدیق اکبر کا، یہ مقام سنت ملا اور اسے میں صرف 4 الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے نبی کا یار غار ثانی حسنین، یہ مقام کیسے ملا ہے؟ یہ محبتوں کا فیض آپ صدیق کے سینے میں آیا ہے۔ یہ 4 مقام 4 حیثیتیں میرے صدیق کی ہے کہ انہوں نے فکر بھی، اپنا خیال بھی، اپنا عشق بھی، اپنی وفا بھی آقا کے قدموں میں نچھاور کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں فکر بھی قربان ہو جائے، جہاں مال بھی قربان ہو جائے، جہاں جان بھی نچھاور ہو جائے، جہاں مال و دولت بھی نچھاور کر دی جائے اور اپنے خیال کا کعبہ جو ہے ایک ہستی کو بنا لیا جائے تو پھر وہ صدیق اکبر بن جاتا ہے۔ عشق والوں تاریخوں کو اٹھا کر دیکھو، محبتوں کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، جہاں بھی تم پڑھو گے ہر پیمانے میں، ہر زاویے سے اگر کسی کا عشق کامل نظر آتا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ عشق اتنا کامل تھا تو ان کی وفاؤں کو لے کے چلتے ہیں، خیال کو لے کے چلتے ہیں۔ خیال کس کی طرف ہے؟ حضور کی طرف ہے۔ خیال کا دعویٰ کون ہے؟ کملی والا ہے۔ کون کملی والا؟ جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے۔ آج اندھیرے میں جب سرکار آئے تو اندھیرے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ یہ کس کے صدقے سے؟ اس آقا مدنی تاجدار کے نور کے کرم کے صدقے سے ملتے ہیں۔ تو پھر اس آقا کے قربتوں میں رہنے والا سیدنا ابوبکر صدیق کا اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ دار حرم میں 40 مسلمان بیٹھے ہیں یا 39 بیٹھے ہیں، وہ کیا توحید کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، رسالت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان میں بیٹھنے والوں میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی بیٹھا ہوتا ہے اور عاشق رسول یہ کہتا ہے، اے میرے آقا، اے میرے محبوب نبی، کہ میں اس ڈر پہ بیٹھ کر رب کی توحید اور آپ کی رسالت کا اقرار تو کرتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سامنے، ان قریش مکہ کے کفار کے سامنے، ان دیواروں کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کی توحید، رب کی توحید اور آپ کی رسالت
کتنا کامل تھا، ان کے کہنے کی بات صرف حضور کو خوش کرنا نہ تھا، بلکہ اس کے دل میں یہ بات تھی، اور اس دل کی بات کو میرے آقا نے باندھ دیا تھا، میرے آقا نے سن دیا تھا، اور سرکار نے جب کا حکم دے دیا، اور پھر میرے دوست کو پہلا جلسہ سجدہ مکہ کی وادی میں کعبہ اللہ کی دیواروں کے سامنے سجدہ، وہ جلسہ بنتا ہے، اس میں عاشق بھی بیٹھے ہیں، صدیق بھی بیٹھا ہے، عمر بھی بیٹھا ہے، عثمان غنی بھی بیٹھا ہے، علی شیر خدا بھی بیٹھا ہے، بلال حبشی بھی بیٹھا ہے، یہ سارے عاشق بیٹھے ہوں گے، اور جلسہ لگا ہوگا، اس کی صدارت کرنے والا کملی والا صدارت کرواتا ہے، اور پھر جو ہے پہلا جو قدیم اسلام ہوتا ہے، یہ بھی ایران ملا ہے، تو سید ابوبکر صدیق کو ملا صدیق حضور کی معیشت میں، حضور کی صدارت میں، اسلام کی بنا کے لیے، اسلام اور توحید کی بنا کے لیے، اور رسالت کی عظمتوں کی تصدیق کرنے کے لیے پہلا صدیق جو قدیم اسلام ہوتا ہے، وہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق صدیق جب اعلان کرتے ہیں تو اپنے کبیر کریم والے خون والے مخالف ہو جاتے ہیں. اتابہ یا عقبہ جو ہے وہ اپنے قصبے والے دوستوں سے جو ہے ان پہ حملہ کر دیتا ہے، صاحب بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو کے گھر والے جو ہے خاندان والے لے جاتے ہیں کہ انہیں ہوش آ جائے تو ہم بدلہ لیں گے. عرب ٹرائبس کا یہ ٹریڈیشن ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. اور جب ہوش آئی، کیا علامہ حلبی نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ جب ہوش آئی نا تو سب نے کان ساتھ رکھے کہ صدیق کچھ بولے تو ہم بدلہ لے لیں. یہ کس نے مارا ہے؟ ہم بدلہ لے لیں. میں قربان جاؤں عاشق رسول کی عطاؤں میں، ان کی محبتوں میں قربان جاؤں. اور آپ نے لب ہلائے، سب رشتے داروں نے کان دھرے، اور آواز کی آئی، کہا کہ میرے رسول کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا کہ کس کی وجہ سے یہ حالت تمہاری بنی، لوگ وہاں ہوئے، بے ہوش ہوئے، اس حال میں بھی اسے یاد کرتے ہو. لیکن دیکھا تو گولڈن ورڈ given by the first خلیفہ of Pakistan، اس نے کیا کہا؟ سیدنا ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ مجھے کسی کو تکنے کو جی نہیں چاہتا، کسی کو تکنے کو جی نہیں چاہتا، کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، پانی پینے کو جی نہیں چاہتا. اگر جی چاہتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کو، دودھ والے چہرے کو دیکھنے کو چاہتا ہے. اور الختصر یہ لمبی بات ہے، میں صرف اس کے کریکٹر کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے، آپ کو جب مجبور کیا گیا تو سیدنا ابوبکر صدیق کو جو ہے ان کی والدہ اور جو ساتھی جو ہے پھر دو پہ سہارا دے کے جب حضور کے دربار میں لے کے جاتے ہیں. اب دیکھو نا، جو وفا کرتا ہے نبی سے، وفا جو کرتا ہے نبی کے عشق میں مستقل ہو جاتا ہے، دنیا کے ہر معاملات سے کٹ کر اپنے مال اولاد اپنی فکر سے حضور کے عشق کو اپنا منصب بنا لیتا ہے. اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ جب اندر آتے ہیں سہارا دے کے تو دو جہانوں کا والی کھڑا ہو کے استقبال آگے جا کے صدیق کو اپنے بدن میں اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کے چہرے پہ بوسے دیتے ہیں. ایسے بوسے نہیں دیے جاتے جن کا عشق شامل ہوتا ہے، اس وقت بھی بوسے ہیں، اور جو آج عشق کرے گا کملی والا اس پہ ہمارا ایمان ہے، کملی والا اس پہ بھی نظر کرم فرما دے گا. وہ صدیق اکبر آلہ ہے، اور ایک کشف المعجون اس کا حوالہ دیا گیا ہے. اور یہ کتنی خوبصورت کہ امامت کرانے والا ابوبکر ہے، امامت کرانے والا عمر فاروق ہے. حضور نے بلایا دونوں کو، اے عمر تو جب امامت کراتا ہے تو بلند آواز سے